اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ کوشش کیجئے کل جمعۃ المبارک کثرت سے درود شریف، بلکہ آج جمعرات اور شب جمعہ، روز جمعہ، یہ بہت ہی مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات ہوتے ہیں۔ ان میں بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود شریف پڑھ کر زیادہ سے زیادہ برکات اور فیوز کو حاصل کیا جائے، اور کثرت سے درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ العزیز جب ہم درود شریف کی کثرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ ہماری مشکلات بھی آسان فرمائے گا، ہماری نیک مرادیں اور حاجتیں بھی پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ شان نزول میں ہمارا موضوع سورہ فاتحہ کی اہمیت سے متعلق چل رہا تھا، اور آج بطور خاص ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت مبارکہ، اس پر انشاءاللہ العزیز آج ہم گفتگو کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مبارک سورت ہے کہ جس کے متعدد نام ذکر کیے گئے ہیں، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ 20 سے زائد تفاسیر میں اس کے نام، اور 15 نام تو عمومی طور پر تفاسیر کے اندر اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مبارک سورت جسے ام القرآن، سورہ شافیہ، سورہ وافیہ، سورہ کنز، سورہ سوال، سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے، اور اس سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ سے شفا بھی ملتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نماز میں بھی بار بار تلاوت کی جاتی ہے، اور سورہ مبارکہ نماز کے اندر پوری ہی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورہ وافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری ہی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ حصہ سورہ کا تلاوت کیا جائے اور کچھ حصہ ترک کیا جائے، جیسا کہ عام طور پر کسی اور سورت کا آدھی سورت پڑھ لی جائے، یا اس کی 3 آیات پڑھ لی جائے، یا کچھ حصہ اس کا پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ سورہ مبارکہ وہ کہ جس کو رکعت کے اندر پوری ہی سورت اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ حاضر ہوئے، اور آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی امت پر جہنم کے طبقات کے حوالے سے بہت پریشان تھا، یعنی مجھے یہ غم لاحق تھا کہ جہنم کو دیکھتا ہوں، اور دوسری طرف آپ کی امت کے حوالے سے مجھے یہ غم لاحق تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 7 آیتوں والی سورہ مبارکہ آپ کو عطا فرمائی، اور یہ نازل ہوئی سورہ مبارکہ، تو مجھے اس سے اطمینان حاصل ہوا کہ ان 7 آیات کی برکات سے وہ 7 جہنم کے طبقات کو قفل یعنی تالے لگیں گے، یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اس سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تعلیم عطا فرمائی ہے، اور بطور خاص ایک صحابی کو عین نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر آواز دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ بعد میں نماز کے بعد حاضر ہوئے تو انہیں آپ نے سورہ فاتحہ کی بطور خاص جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمائی، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس کے مقام اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ فاتحہ کی ان آیات مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی آدھی اپنے لیے اور آدھی بندوں کے لیے۔ تو اس کا ابتدائی
حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی حمد کو بیان کرنا، اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا، قیامت کے دن کے مالک ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان اور مقام کو بھی بیان کرنا، اللہ کی یہ صفت کو بیان کرنا، اور پھر ساتھ اس چیز کا آدمی کا اقرار کرنا، اور اقرار کر کے اپنی زبان سے کلمات کا ادا کرنا، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ہی حقیقی طور پر مدد فرمانے والا ہے، تو نہ چاہے تو کوئی ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، سارے تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ آدمی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے ہدایت اور اپنے لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجا کرتا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ دعا، سورۃ السؤال بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی کس طرح کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنی چاہیے، کہ آدمی پہلے حمد کو بیان کرے، اللہ کی تعریف کو بیان کرے، اور حمد کے ساتھ ثنا، حمد، اللہ کی شان کو بیان کرتا ہوا پھر اپنے لیے دعا کرے، اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اجابت کے قریب ہوتی ہے، وہ دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے، جس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد شامل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی ہاں، دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے اس چیز کو ضرور بیان کیا گیا ہے کہ دعا جب بھی مانگے اس دعا میں اللہ کی حمد اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اول آخر درود شریف بھی ہم شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ اعبدو، میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا نعبدو، کہ اے اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، سارے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ علماء کرام نے یہاں بہت ایک پیاری بات ارشاد فرمائی اور ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ نعبدو، آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نعبدو کہتا ہے، جماعت کے ساتھ ہے تو بھی نعبدو کہتا ہے، تو اپنی عبادت کو سارے لوگوں کے ساتھ ملا کر گویا کہ آدمی اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے جمع کے صیغے کے ساتھ، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے یہ ایک نقطہ ہے، یہ ایک درس ہے، ایک پیغام ہے، وہ کیا کہ آدمی اپنی عبادت کو سب کے ساتھ ملا کر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اے اللہ میری عبادت تو تیری شایان شان نہیں، لیکن اس روح زمین پر تیرے بندے ایسے ہیں جن کے سجدے تیری بارگاہ میں ایسے ہو رکھے گئے کہ وہ تیری بارگاہ میں قبولیت والی ہیں، جن کی عبادتیں تیری بارگاہ میں قبولیت والی ہیں، جن کے سجدے، عبادتیں، ریاضتیں وہ تیری بارگاہ میں قبولیت والے ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنی عبادت کو سب کے ساتھ ملا کر اللہ کے حضور جب پیش کی جاتی ہے تو یوں آدمی کی وہ عبادت ان کے ضمن میں، یعنی ان کے ساتھ ملا کر جب آدمی پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ ان کے صدقے میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ جماعت، یعنی اس سے ایک جماعت کا بھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی اسی کے تحت ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اجتماعی عبادت میں، جماعت کی عبادت کے میں کہ آدمی کو حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جماعت کو ترک نہ کرے، کیونکہ جب جماعت کو ترک کیا جاتا ہے تو بلا اجازت شرعی اگر وہ جماعت کو ترک کرتا ہے
تو یہ تو شرعن گناہگار ہے، جس پر شریعت مطہرہ کی طرف سے جماعت واجب ہے، اور پھر بھی وہ مسجد کی جماعت کو ترک کر کے اپنی نماز پڑھتا ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، لیکن جماعت صرف چھوڑتا ہے، تو وہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے بھی گناہگار ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر پھر کئی ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے جن پر بظاہر جماعت کا وجوب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کوششیں کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام علیہ مردوان کی اگر سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو کتنے طویل دور دور سے پیدل چل کر جو ہے وہ آتے اور آ کر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ بلکہ ایک صحابی نے تو عرض کی گئی بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کے قریب گھر خالی ہو رہے ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہاں گھر لینا چاہتے ہیں اور وہ ادھر شفٹ ہو جائیں تاکہ مسجد سے آسانی سے ہم پہنچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے ان قدموں کو بھی لکھا جاتا ہے، تمہارے ان قدموں کو بھی گنا جاتا ہے، ان قدموں پر بھی تمہیں نیکیاں ملتی ہیں، تو انہوں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز تو ضرور پڑھیں گے لیکن دور سے چل کر آئیں گے، اور دور سے چل کر یہ اپنے اوپر مشقت گورے کی طاری کر کے ہم مسجد کے اندر آتے رہیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ ہم ہوتے ہیں تو کئی اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری ان سجدوں کو بھی، عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو دو باتیں یہاں ذکر کی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اور تعظیم میں عمومی طور پر کیا ایک فرق ہے؟ عبادت اور تعظیم، اس میں یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی کسی طرح کی کوئی عزت، کوئی تعظیم بجا لانا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کو بجا لانا، یہ اور کسی کو عبادت کے لائق سمجھے بغیر اس کی عزت اور تعظیم کرنا، یہ ایک بہت ہی موٹا سے ایک فرق ہے، واضح فرق ہے۔ مثلا نماز کے اندر قیام بھی ہے، کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، اور یہی ہاتھ باندھنا ہو سکتا ہے کئی اپنے اساتذہ کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں، کئی اپنے آفیسروں کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں، کئی اپنے بڑوں کے سامنے بھی ایسے ہاتھ باندھ کے، بڑے اپنے والدین کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہوں۔ تو یہ بھی تو جیسے نماز میں ہم کھڑے ہیں تو ویسے ہی اسی طرح کھڑے ہوئے۔ اچھا، نماز میں صرف ہاتھ باندھنے والے ہی تو رکن نہیں ہے، جب قیام کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ ہمارے لٹک رہے ہیں، تو وہ بھی تو عبادت اور نماز کا ایک حصہ ہی ہے، ایک رکن ہی ہے جس کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ تو نہیں باندھے ہوئے۔ تو کھڑے عزت کے لیے تو ہم کسی اور کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ عبادت کے لائق سمجھ کر تعظیم کرنا، ہم کسی اور کو عبادت کے لائق، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات مبارکہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی اس طرح کی تعظیم جو ہے وہ بجا نہ کوئی لاتا ہے نہ لا سکتا ہے۔ اگر کوئی لائے گا تو وہ ویسے ہی شرک ہے، وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گیا، اور ایسا کوئی مسلمان اس طریقے سے نہیں کرتا۔ آج اسی طرح کی چند غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ باتیں صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو معاذ اللہ بعض اوقات ایسی ہے کہ شرعی حدیں توڑتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ شرک یا کفر کے بارے میں جو ہے وہ اس کے اوپر قول کر دینا، کفر کا اس کے اوپر فتویٰ جاری کر دینا، یا شرک اس کو کہہ دینا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ نماز میں قیام کرتے ہیں، کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، یہی ہاتھ اگر کسی اور کے سامنے بھی باندھے ہوئے تو فرق تو واضح ہے۔ نماز عبادت ہے، عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں صرف عزت اور تعظیم کسی کی وہ کر رہے ہیں، اور عزت اور تعظیم ماں باپ کی عزت تعظیم کر رہے ہیں،
بجا ہے شریعت نے اجازت دی ہے۔ استاد کی عزت تعظیم کر رہے ہیں، بجا ہے شریعت نے اجازت دی ہے۔ کسی اور اپنے بڑے بزرگ کی عزت تعظیم کر رہے ہیں، بجا ہے اجازت دی ہے، لیکن عبادت تو نہیں کر رہے۔ تو عبادت اور تعظیم، یہ اس میں تھوڑا سا یہ واضح طور پر جو ہے وہ کہ وہ صرف ایک محض تعظیم اور عزت کہلاتی ہے، اور جس کے اندر عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کوئی تعظیم ہم کریں گے تو وہ اس کو عبادت کہا جائے گا۔ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات مبارکہ ہے، اللہ کی ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واحد ہے، ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی آیت مبارکہ کا دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی ذاتی طور پر ہی مددگار ہے۔ مسلمانوں کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ استعانت مدد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہی مولا ہے، وہی مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو ایک ریت کا ذرہ بھی، چھوٹا سا ذرہ بھی، مٹی کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ایک درخت کا پتا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی اگر میرا رب نہ چاہے، رب کا اذن نہ ہو، رب کا حکم نہ ہو، رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا مالک مختار حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوبہ فرمائے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ خود پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی برابری کا ہے۔ ساری کائنات، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اسی کے محتاج ہیں، فرشتے اسی کے محتاج، سب کا خالق مالک وہی رب عز و جل ہے۔ وہ رب تبارک و تعالی ازلی ہے، وہ رب تبارک و تعالی ابدی ہے، وہ رب تبارک و تعالی وہ کسی کا محتاج نہیں، اور یہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ خالق، بقیہ یہ مخلوق۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام یا اولیاء صالحین رحمہم اللہ یا فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اب یہاں یہ عقیدے کی بات ایک سمجھنے والی بات جس سے عمومی طور پر غلطی ہو جاتی ہے کہ آج اگر کوئی نبی کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں، یا بطور خاص ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ حضور کو کہہ دیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وسیلہ بنا لیا، یا ہم کسی اللہ کے ولی کو کہہ دیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم نے وسیلہ بنا لیا، یا کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں ہم نے ان کو وسیلہ بنا لیا، یا ان سے مدد مانگ لی۔ تو بہت سی ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ جو صحیح عقیدہ نہ سمجھتے ہوئے بعض اوقات
آگے ڈالی جاتی ہیں ذہنوں کے اندر اور وہ اسی طرح ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں. اور یہ آیت مبارکہ ایک ہی یاد ہے. بقیہ قرآن کی اتنی آیتیں مبارکہ ہیں وہ بالکل ذہن کے اندر نہ رکھتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین بالکل قرآن میں واضح ہے، اے اللہ تیری عبادت کرتے تو سے مدد چاہتے. تو اس کا مفہوم یہی ہے، بے شک مددگار حقیقی طور پر اللہ ہی ہے، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی اجازت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے اللہ کے کیا نبی مدد نہیں کر سکتے؟ اللہ کے فرشتے مدد نہیں کر سکتے؟ اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے؟ اس کا منع تو نہیں ہے اس آیت میں. اس آیت میں اس چیز کا تو بیان نہیں کیا گیا. یہ بیان ضرور ہے. تو جب دوسری آیت کی طرف ہم جائیں گے، آپ بالکل آپ آئیے پڑھیے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. ارشاد فرمایا بے شک اللہ مولا، جبریل مولا اور نیک مومن مولا. ایک ہی لفظ ہے مولا. مولا کا مطلب مددگار بھی ہے. تو ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ کے ساتھ وہی اللہ کے لیے صیغہ بولا جا رہا ہے، وہی جبریل کے لیے ہے، وہی نیک مومن کے لیے، وہی اللہ کے ولی کے لیے بولا جا رہا ہے. تو اس سے یہ کوئی معاذ اللہ کوئی کفر یا شرک والی بات تو نہیں. آج اگر کوئی یہ تھوڑی سی کوئی اس طرح کلمہ کہہ دیا کسی نے کہ اللہ کے کسی نبی مدد فرماتے ہیں، ولی مدد کرتے ہیں، تو فوراً آگے سے یہ کلمہ کہ یہ تو کفر والی بات ہوگی یا معاذ اللہ شرک والی بات ہو گئی. ارے بندہ خدا، آپ عقیدے کی بات تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں. جب اتنا واضح فرق ہے تو کفر شرک والی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی اذن سے. یہ نبی، یہ ولی، یہ فرشتے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود معاذ اللہ یہ کہنا کہ یہ شرک ہو گیا، یہ کون سی شرک کی تعریف ہو گئی؟ یہ کون سا آپس میں شرک ٹھہرا دیا؟ تو یہ ان چیزوں کا فرق واضح رکھنا چاہیے تاکہ قرآن پاک کی ان دوسری آیات مبارکہ کا ترک لازم نہ آ جائے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو چھوڑ دے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم بعض پر ایمان لاؤ بعض کو چھوڑ دو. یہ مسلمان کی شان یہ بیان نہیں کی گئی ہے. مسلمان کو تو یہ درس دیا گیا، یہ پیغام دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے پورے پورے احکام، قرآن، احادیث پوری ہمارے لیے جامع رہنما ہے، ہدایت ہے. ان پوروں کو جو ہے وہ ہم جب ان کا مطالعہ کریں، کسی ایک آیت کو لے کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری آیت کے جو ہے وہ ترک لازم آ رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے لیے رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی رحیم فرمایا ہے، اور یہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی رحیم فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف بھی فرمایا، رحیم بھی فرمایا. تو صرف بعض لفظوں کی شراکت کی وجہ سے معاذ اللہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ شرک میں چلا گیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور شریعت پر بہت بڑا افترا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. اور اللہ کی کسی نبی کا وسیلہ تلاش کرنا یا اللہ کے کسی ولی کا وسیلہ تلاش کرتے ہوئے یہ کہنا معاذ اللہ کہ یہ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ اور غلط فہمی والی بات ہے. جو بھی مسلمان کسی نبی کے در پہ جاتا ہے یا ولی کے در پہ جاتا ہے،
اس نظریے عقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر ہمیں دینے والے ہیں۔ تو بارگاہ تو رب کی ہی ہے، یعنی رب کی بارگاہ سے ہی لے کے دیں گے۔ اگر یہ بھی دیں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، لے کر اللہ تعالیٰ سے دیں گے۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ قرآن تو واضح وسیلے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کسی چیز، کسی طرف پہنچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وسیلہ، اور اصطلاح شرع میں وسیلہ یہاں پر جو مراد وہ یہ ہے کہ ایسے اعمال ہوں یا ایسی چیزیں کہ جو رب کے قرب میں پہنچا دیں، وہ وسیلہ ہے۔ تو ایسی چیزیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، یہ اعمال بھی وسیلہ بنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ذاتیں، وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ متبرک مقامات، یہ بھی وسیلہ بن جاتے ہیں کہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں کر استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ توبہ تو اللہ نے قبول فرمانی ہے، رحمت اللہ کی رحمت ہے، لیکن کس بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے؟ کس بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے؟ بارگاہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں۔ اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اس وسیلے کو پکڑ لیں، حضور کی بارگاہ میں آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کا وصال فرمایا، پردہ آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو ابھی کوئی زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا تھا، تو ایک اعرابی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اور مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں پڑھایا، ہم نے پڑھا، آپ نے سکھایا، ہم نے سیکھا۔ اسی قرآن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت مبارکہ پڑھی اسی قرآن میں۔ یہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میں آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ اللہ اکبر، حضور کو ایسا وسیلہ اس نے بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اے اعرابی جا، اللہ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ یہ تو پردہ ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ قبر مبارک پر آ کر ایک طرح کا یہ وسیلہ اختیار کیا گیا، اور اس آیت مبارکہ کو یہاں پر جو ہے وہ یوں بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں حضور کا وسیلہ، فرشتوں کا وسیلہ، اولیاء صالحین کا وسیلہ، اللہ کی اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور جو بھی مبارک چیزیں ہیں یہ وسیلہ ہوتی ہیں۔ قرآن میں تابوت سکینہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا، جنگوں میں فتوحات کا ایک وسیلہ بنتے رہے۔ ان کے صدقے میں ان کے طفیل ان کو فتح نصیب ہو جاتی، یہ ان کے لیے وسیلہ بن جاتی۔ تو وسیلہ یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ یہ اللہ سے نہیں مانگ رہے اور نبی سے مانگ رہے یا ولی سے مانگ رہے، تو معاذ اللہ کیا اللہ سے بڑھ کر نبی یا ولی دینے والے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو، ان کو خام خواہ ایک وساوس کا شکار کرنے والے اور پریشان کرنے والے، مختلف طرح کے جو ہے وہ گویا کہ عقیدے خراب کرنے والے، یہ بہت غلط قسم کی سوچ ہے۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم اسی طرح دیکھیں، یعنی وہ ایک جنگ بدر مسلمانوں کی سب سے بڑی ایک طرح کی ہجرت کے بعد جو پہلی ایک جنگ ہے، مسلمانوں کی اس جنگ کے اندر
کس نے مدد کی ہے؟ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، ہوتی ہی نہیں ہے، تو آپ ذرا یہ بتائیے، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ دیکھیں، کسی آیت میں فرمایا گیا 1000 فرشتے، کسی میں 3، کسی میں 5000 فرشتے، فرشتوں نے مدد کی ہے۔ تو جب اللہ فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائے کہ اتر جاؤ، نازل ہو جاؤ، مسلمانوں کی مدد کرو، فرشتے مدد کر سکتے ہیں، تو کیا نبی نہیں کر سکتے؟ اللہ کے ولی نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آیت میں تو یہی بھی ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مولا مددگار، جبریل مولا، جبریل مددگار، اور نیک مومن یہ بھی مددگار۔ فرق وہی واضح رکھنا چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ذاتی اور حقیقی ہے، اور ان کی مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی اذن اور دی ہوئی اجازت سے ہے۔ وہ چاہے ظاہری حیات سے متصف ہوں یا دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں، یعنی دونوں اعتبار سے یہ مدد فرماتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہ دنیا میں تو کوئی بزرگ حیات ہیں یا نبی ہیں تو وہ مدد فرما رہے تھے، لیکن جب پردہ فرما گئے تو اب مدد نہیں فرما سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تقسیم کہاں سے بیان کر دی گئی؟ اور یہ بھی بعض اوقات دوسرے سامنے والے کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے عجیب سی تقسیم بیان کر دی جاتی ہے کہ نہیں جی وہ دنیا کی بات تھی اور دنیا کے بعد کی بات نہیں ہے، حیات کے بعد کی بات نہیں ہے۔ تو کیا مطلب شرک والا معاملہ جو ہے وہ زندگی میں صحیح تھا اور زندگی کے بعد جو ہے نا وہ پھر شرک میں تبدیل ہو جائے گا؟ تو ایسی بات نہیں۔ جو عقیدہ نظریہ کہ اللہ کی عطا سے، تو ظاہری حیات کے ساتھ ہیں تو بھی اللہ کی عطا سے، پردہ فرما گئے تو بھی اللہ کی عطا سے یہ مدد فرمانے والے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کے بارے میں کہا کہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ یہ دعا، آپ اس کو نماز حاجت بھی کہتے ہیں، دعائے حاجت بھی کہتے ہیں۔ دعا کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگنی ہے، اور وہ دعا کے کلمات ذرا غور کیجئے گا، اس دعا کے اندر کیا کلمات ہیں۔ دعا کے اندر کلمات یہ ہیں: اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت کو قبول فرما، حضور کی شفاعت کو قبول فرما لے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کلمات روایات میں بیان کیے گئے یا محمد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طریقے سے ہم خطاب کریں گے تو ان کلمات کی یا رسول اللہ، وہاں یہ کلمات کہے جائیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ کلمات کہے جائیں۔ تو بیان کیا کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کر رہا ہوں، حضور کا وسیلہ لے کر، اور حضور کو بھی خطاب کر کے یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کر دیں۔ یہ دعا صرف مدینے میں کسی رہنے والے کے لیے صرف خاص نہیں ہے کہ آپ یہاں مانگو، صرف ہر کوئی اس کو پڑھے۔ مدینے میں رہنے والا، حضور کی ظاہری زندگی، قیامت تک کے مسلمان اس دعا کو پڑھیں گے، اور اسی طرح
یا رسول اللہ یا نبی اللہ، قریب ہوں دور ہوں سب ان کلمات کے ساتھ پڑھیں گے اور حضور سے شفاعت چاہیں گے۔ اور اس روایت کو بیان کیا گیا اور کتنا ان پر کرم ہوا، اللہ اکبر۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ اب بھی زیادہ کوئی وقت نہیں گزرا تھا، زیادہ کوئی وقت نہیں گزرا تھا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے، زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ گفتگو ہماری طویل ہوئی تھی کہ وہ شخص گیا اور اس نے ایسے ہی دعا مانگی، اور وہ دعا مانگ کے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ روشن کر دیا، گویا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، ایسے انہوں نے۔ تو یہ ایک روایت ہے، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، دیگر اور بھی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کے اندر واضح طور پر اس وسیلے کا یہ تذکرہ ہے۔ اور بھی اس موضوع پر تو بے شمار ایسی روایات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی بار صحابہ، بارش نہ ہو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کچھ کیجئے، آپ دعا فرمائیں۔ کسی جنگ کے موقع پر پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ کسی اور موقع پر پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کچھ پانی کا کیجئے، آپ ہاتھ مبارک رکھیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ کم کھانا لے کر آئیں، یا رسول اللہ آپ کچھ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کوئی برکت کی دعا فرمائے تو وہ کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ وہ بھی بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ایک نظریہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے۔ واللہ یؤتی انا قاسم، وہ یہ بھی سنتے رہتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے گئے اللہ دینے والا ہے، یہ تقسیم کرنے والے ہیں، خزانے رب کے ہیں، یہ اس کے قاسم ہیں، خزانے اس کے ہیں، چابیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو یہ عطا فرمانے والے ہیں۔ عطا اسی کی عطا کرنے والے یہ ہیں، خزانے میرے مالک کے ہیں، میرے رب کے ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن پاک کی ان تعلیمات کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ سلسلے میں سورہ فاتحہ کی ہدایت کا جو آگے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے حوالے سے ہمارا درس شان نزول ہوگا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔